اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی کویت کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلطنت سلجوقیہ کا قیام اور سلطنت سلجوقیہ کا ایک عظیم لیڈر اور بہادر شیر سلطان الپ ارسلان کے متعلق ہے۔ دوستو، عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے اسٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلمرو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماوراء النہر، ایران، عراق، بلاد شام اور ایشیائے کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت پہلے ایران کا شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، ماوراء النہر یعنی کرمان، بلاد شام یعنی سلاجقہ شام اور ایشیائے کوچک یعنی سلاجقہ روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں مارد وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ بوہی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی یعنی فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان میں گھری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے بوہی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی یعنی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار ارطغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر بوہی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا، مساجد کے دروازوں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سب و شتم پر مبنی تحریریں مٹا دیں اور رافضیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو رفت میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا۔ بوہی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بوہی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان طغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے اس کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین طغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان طغرل بیگ کا نام سکوں پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر حوصلہ افزائی اور قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بوہیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورہ کو اچھے دل سے قبول کرتا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاع، دیندار، نیک اور عادل بندہ تھا۔ انہی خصائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ طغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر طغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 عیسوی میں ہوئی۔ پھر شعبان 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی میں طغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد طغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 کو یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت طغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے طغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد جو خلیفہ بنے وہ سلطان محمد الپ ارسلان تھے۔ بہادر شیر الپ ارسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا
الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرت مند شخصیت کا مالک اور مخلص قائد تھے۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی، جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھے۔ پہلے ان کے اس استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بزنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کے سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرما روا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس کے حکومت کے احکام کو ماننے کے لیے پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائد عتیسیز بن اوق خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلہ کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ قائم خلیفۃ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعی الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت و افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس کو آتش زیر پا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوکی فوجیوں میں کئی خونریز معرکے ہوئے۔ ملادکرد کا معرکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، جو 1463 ہجری بمطابق 1070 اگست کو برپا ہوا۔ چنانچہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگ جو اس کے علاوہ تھے، جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب یعنی نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روز جاری، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کے زینے، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔
ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ شہنشاہ یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام و اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو یک بارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ان پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تمہاری عمر کی قسم، بے شک وہ تو اپنے ہی نشے میں گم ہیں۔ سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی قعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری یہ ایک حنفی بزرگ تھے، انہوں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، عین اس وقت پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج گرفتار ہوا، اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اسے اپنے ہاتھ سے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ شہنشاہ نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ تو شہنشاہ بولا، یا تو مجھے قتل کر دے گا، یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا، یا معاف کر دے گا، یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب شہنشاہ روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا اور تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے ازراہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زیادہ راہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی گزر نہ سکے۔ اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الپ ارسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہ تھی کی مدد سے شہنشاہ روم کے 1 لاکھ کے سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا ایک کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیا کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنطینی حکومت کو ان علاقوں سے بتدریج کمزور کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ الپ ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ فتح کے مادی اور معنوی ہر 2 اسباب سے استفادہ کرتا، علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہرہ ہوتا، ان کی نصیحتوں کو گوش و ہوش سے سنتا اور ان پر عمل کرتا۔ کیا یہ خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی۔ مارکہ املاذ کرد جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، جب ارسلان الپ رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوا تو اس صوفی منش عالم نے اس کی دھاڑیں بندھائی اور کہا، سلطان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فتح کا کامرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطبہ اسلام ممبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ کو فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اس وقت رکعت طاری ہو گئی، داڑے مار کر رویا، فوج کی بھی ہچکی بند گئی۔ پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی،
جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن اس رومی سپاہ سے تنہا بھی میں لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر! واقعی ہی ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ مرد مجاہد اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ سلطان الپ ارسلان کا اخلاق و اقتدار ایسا تھا کہ آپ بڑے خدا ترس اور غریب پرور تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجا لاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا گزر مروب میں خرائسین کے فقراء سے ہوا۔ آپ ان کی حالت زار کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، یا اللہ ان غریبوں پر اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرفیاں صدقہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ ملک کے طول و عرض کے فقراء و مساکین کے نام ایک رجسٹر میں درج کر رکھے تھے، جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی، رعایا خوشحال تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور سالانہ خراج یکبارگی لینے کی بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے 2 مرتبہ لیا جاتا تھا تاکہ لوگ آسانی سے خراج ادا کر سکیں۔ صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں عریضہ لکھا، جس میں وزیر مملکت نظام الملک توسی کی شکایت کی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ آپ نے نظام الملک کو بلا بھیجا، بات پرس کی اور کہا، اگر یہ شکایت صحیح ہے تو اسے سنجیدگی سے لو، اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنی اصلاح کرو، اور اگر یہ الزام غلط ہے تو شکایت کرنے والے کی غلطی کو معاف کر دو۔ ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے غلام نے اپنے کسی ساتھی کا تہبند چرایا ہے تو آپ نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف و ہراس چھا گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ بادشاہوں کے سوانح حیات اور ان کے اخلاق و اقدار اور شرعی احکامات پر مشتمل کتابوں کے مطالعہ سے خاصا شغف رکھتے تھے۔ جب آپ کو اپنے حسن کردار اور رفاع عہد کی بدولت دنیا اسلام میں شہرت نصیب ہوئی تو کئی فرمانرواؤں نے خود بخود آپ کی اطاعت قبول کر لی اور مخالفت ترک کر کے آپ کے ہمنوا بن گئے۔ ماوراء النہر سے لے کر شام تک کے دور دراز علاقوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے اتحاد کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسے سپہ سالار ہمیں عطا فرمائے کہ جن کے جھنڈے تلے ہم بیت المقدس میں مسلمانوں کا جھنڈا گاڑ دیں۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔